بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ناظرین آپ یہ ایک تھم نیل دیکھیے گا، یہ دیکھیں تھم نیل ہے جی، یہ مفتی زید قریشی صاحب جو کہ ہوائی باتیں کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک آڈیو کے اوپر لگایا ہوا تھا اور دعوت اسلامی کے اراکین کو جو ہے یہ ایکسپوز اور بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور اس آڈیو پہ یہ پھدک رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سفید ریش والے بزرگ بلیک امامہ جنہوں نے باندھا ہوا ہے، اب ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے جو انہوں نے اعتراضات کیے ہوئے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ وہ بندے آئیں گے سامنے اور جو ہے وہ بات کر بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے مجھے قسم دے دی ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ یہی باتیں کیا کرتا تھا مفتی حنیف قریشی اور کہتا تھا کہ جناب اتنے میرے پاس پروف ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکاں، اور بندے جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بزرگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب میرے پاس بڑے پروف ہیں، ثبوت ہیں، لیکن وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب یہ سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک میٹنگ رکھی گئی، بیٹھا گیا، تو ان بزرگوں نے جو ہے یوں کہہ لیے سادہ لفظوں میں کہ الٹا حنیف قریشی کے چہرے کے پر جو ہے وہ کالک مال دیے۔ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اگر ہینڈ فری ہوگی تو آپ ذرا لگا لیجیے گا، آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ اس پروگرام کو جو کسی موڑ پر لے کے گئے ہیں وہ ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب جو کہ سیلانی ویلفیئر سوسائٹی کو چلا رہے ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب کے لفظ بھی آپ غور سے سنیے گا، ایک لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جملہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی اگر اس وقت قانون ہوتا تو یہ جو اشرف صاحب نے، ان بزرگوں کا نام ہے اشرف صاحب، ان کو جو ہے یہ کوڑے لگتے کیونکہ یہ کچھ بھی پروف کر نہیں پائے۔ یہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اور اشرف صاحب جو ہے وہ الگ طور پر جو ہے وہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، وہ ساری آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گی کہ انہوں نے باقاعدہ معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی پروف رکھ ہی نہیں سکے۔ بس آخری بات اس لحاظ سے یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر کچھ ایک دو باتیں انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی بھی اسی قسم کے بیان دیا کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اتنے پروف ہیں، لیکن آگے جو ہے نا وہ بندے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پروف ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا آڈیو میں جو کہ مفتی حنیف قریشی نے لگائی ہوئی تھی اپنے چینل پہ، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ پروف ہیں، وہ ہیں، گواہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ یعنی کہ جو بات کچی ہوتی ہے، حنیف قریشی سمیت ابھی تک ایک بھی ویڈیو ہماری نظروں سے گزری نہیں ہے، اور یہی حال ان بزرگوں کا ہے۔ بہرحال آپ سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ ہم اس لحاظ سے جو ہے ایک دو باتیں کریں گے، پھر آخر بار آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ماہ ذی القعدہ شریف کی 27ویں تاریخ ہے۔ میں پچھلے دنوں میں امریکہ میں تھا، تو اس سے پہلے پاکستان میں مجھے ویڈیوز سننے کو ملی تھی جس سے مجھے بہت ہی شدید صدمہ ہوا تھا، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے صلاۃ الحاجت پڑھی کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہمارے اہل سنت کے لیے بہت دکھ والا ہے، اللہ اس طرح کے واقعہ سے ہم اہل سنت کو محفوظ ہوگا۔ میرا جب میں امریکہ پہنچا تو ظاہر ہے کہ جہاں میں پہنچا تھا وہاں یہ پہلے موجود تھے، تو میں نے اس سے اتنی باتیں کی، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں دعوت اسلامی کا عادی ہوں، ٹھیک ہے میں سیلانی کا ہوں، لیکن میں دعوت اسلامی کا عادی ہوں، وہاں کسی پیر خانے کا عادی ہوں، اور میں حشر تک رشتہ ان سے نہیں رہے گا، تو میں افسر نہیں چل سکوں گا۔ اس طرح کہ میری کچھ باتیں الفاظ بدل سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ ویڈیو بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جس کا دل دکھا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو پھر میں آپ ساتھ چل سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کرم ہے، یہ میں کہوں گا کہ اشرف بھائی نے بغیر کسی توقف کے میں یہ بات کہوں گا کہ توقف کا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ الحمدللہ آپ نے کھڑے کھڑے یہ میرے ساتھ تیار ہو گئے، یہاں یہ بات ان کی اچھی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا، میں نے ویڈیو بنائی، یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، میرے اس سے دل نظر کیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو اس بات کا انڈیا دیا دھمکی دے کر کے میں پاکستان میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا جس کے بارے میں آپ کو، جن سے آپ کو وہ ہے اعتراض ہے۔ تو میں اپنے وعدے کے مطابق میں نے یہ آئے، پاکستان آئے، میں نے آپ کو پیغام دیا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا مان رکھا کہ آپ نے میری بات رکھی، اور آج اشرف بھائی کو یہاں لے کر آیا۔ جناب 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، اس دور کی نماز کے بعد گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہوتی ہے، اپنی سارے نماز سے پہلے ہو رہا ہے۔ اب تک کی باتیں تھیں وہ ساری باتیں ہوا میں تھیں،
اور میں اس کو صرف اس بدگمانی کہوں گا اس بات کے پیچھے کوئی ایسا گواہ ثبوت اب تک نہیں پیش کر سکے اشرف بھائی، اور دل سے ان کو بھی ندامت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج اسلامی ریاست ہوتی تو شاید ان کو کوڑے لگتے۔ یہ اسلامی حکم جو تھا جو سورہ نور میں موجود ہے یہ ان پر عائد آتا ہے، لیکن اللہ سلطان اسلام ہے نہیں، مگر میرا نہیں کہ جو بھی معاملہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی میں اس ذہن بنا لیں کہ میں بس اپنی زندگی توبہ کے ساتھ گزاروں۔ یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، ان کی معاف کرے، ساری غلطی کو معاف فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور ان کے لفظ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی پروف ہوتا، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں اکثر نجی محفل میں بھی یہ بات کرتا ہوں، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اکثر اوقات ہماری جو نیت ہوتی ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فتور نہیں ہوتا، لیکن بندہ غلط فہمیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر بندہ جذبات میں بھی آ جاتا ہے، معاملے جو ہیں وہ زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہوگا نا، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہوگا اس کے آگے رکاوٹیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ پھر ایسے بھی معاملات، ایسے بھی مراحل آ جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندے سے فرض کیجئے کوئی غلطی ہو گئی، اب پوری تحریک، پوری جماعت وہ غلط ہو گئی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور یار یہ تو ایسے ایسے بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو بزرگ ہیں جن کی آڈیو مفتی حنیف قریشی نے لگائی، اب ان کی ویڈیو بھی آگے، مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ لا کر رکھوں گا، میں وہ لا کے رکھوں گا، میں پروف رکھوں گا، یہ حنیف قریشی کی آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں، جو حنیف قریشی نے آڈیو لگائی ہے۔ یہ بزرگ جو ہیں اشرف صاحب، یہ اس میں باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے میں یہ لا کے رکھوں گا، وہ لا کے رکھوں گا۔ بھئی اگر یہ ان کے پاس گواہ تھے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آئے، کیوں نہیں سامنے رکھے؟ حالانکہ ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو یقین کیجئے مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ چپ کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ بزرگ جو ہیں، یعنی کہ جیسے حنیف قریشی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں نہ سکتا، اسی طریقے سے یہ بزرگ جیسے کلام کر رہے تھے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیسے چپ کر کے بیٹھ گئے آرام سے آ کے، اور انہوں نے فوراً کہہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروف ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ غلط فہمیوں میں بندہ بعض اوقات جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ کبھی کسی پہ غصہ، کبھی کسی پہ غصہ، کبھی کسی کے، اس کی وجہ سے پھر بندہ بہتان اور جھوٹ کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہی حال ہے مفتی حنیف قریشی کا۔ اس کے اندر تو خیر چلو حنیف قریشی کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اپنی خامیاں چھپانے کے لیے بے تکا فضول قسم کے۔ اب حنیف قریشی نے بھی آج تک کسی کی ویڈیو سامنے لا کے رکھی نہیں رکھی، یہ خود ہی کمرے میں بیٹھتا ہے اور جناب ٹکرے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کسی کی کوئی ویڈیو، کبھی آڈیو، کبھی کسی کی کوئی آڈیو، کبھی کسی کی کوئی آڈیو لا کے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جناب دعوت اسلامی ایکسپوز ہوگی۔ او بھائی، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے بتائیے، کائنات میں کسی اور بندے میں ہمت نہیں ہے بولنے کی؟ وہ سامنے آئے نا، پھر کون سا کوئی گن پوائنٹ پہ رکھے ہے جناب کہ جناب رپورٹ کروائیں کہ جناب مجھے تحفظات ہیں، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کو۔ یہ وہ تم نے بھی تو کہہ دیا حنیف قریشی نے کہ جناب اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حاجی عمران اتاری صاحب ہوں گے، کہہ ہی دیا نا۔ تو یہ بزرگ بھی کہتے، اور جن کی آڈیو میں یہ حوالے دے رہے ہیں کہ جناب یہ گواہ ہیں، وہ کر دیتے۔ سامنے تو ہے نا کوئی بندہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سمجھنے میں بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ کون ہے کسی کو بتاتا ہے؟ میں اپنی ساری چیزیں کسی کو نہیں بتاتا، چاہے میرا جتنا بھی جو ہے وہ کلوز کا فرینڈ کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کرنے والی کہ ہم جنت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں۔ دنیا میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ان کو ہم نے کراس کر کے اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے ہیں، اور ہماری منزل مدینہ شریف ہے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اب ایک بات آخری میں اس لحاظ سے کرنا چاہوں گا کہ جب غلط فہمیاں بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں نا، تو میں نے یقین کیجئے پہلے تو حنیف قریشی کو میں نے اس کی ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، میرے سامنے پہلے یہ ویڈیو آئی تھی، جب میں نے یہ ویڈیو سنی پھر جو ہے وہ میں نے کہا کہ نہیں، جو مفتی حنیف قریشی نے آڈیو لگائی نا وہ بھی سننا ضروری ہے۔
پھر آج میں نے جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی کے چینل پر ان بزرگوں یعنی کہ اشرف صاحب کی جو آڈیو تھی وہ میں نے سنی ہے، اس پر بھی بے بنیاد اعتراضات کے جناب آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ میدان عمل میں نہیں آتے، آپ قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ جو ہے یہودیوں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ان کا مطلب یہ ہے، حنیف قریشی جیسے اور یہ بزرگ جتنے بھی، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کا نام لے کے ان کی مخالفت کرنی ہے، پھر کام ہوگا، اگر نام نہیں لے گے تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ حالات اتنے جو ہے وہ سنجیدہ ہو چکے ہیں، اب اپنا موقف بھی سامنے رکھنا ہے، تو ہمارے علماء اب کیا کرتے ہیں، جو محتاط طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نام نہیں لیتے بات کر دیتے، نام نہیں لیتے بات کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک ایک چیز کا نام لیا جائے۔ ناموس رسالت پر جنہوں نے دھرنے دیے تھے، مجھے بتاؤ سوائے دھرنوں کے اس کے علاوہ اور کیا کیے؟ دیانتداری سے مجھے بتائیے۔ اب یہ بزرگ بھی یہی اعتراض کر رہے تھے کہ جناب دعوت اسلامی جو ہے یہ وہ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ دھرنوں میں نہیں نکلتے، باقی علماء نکلتے ہیں۔ میں ان کو ناجائز غلط نہیں کہتا، ہونا چاہیے، وہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دھرنوں کے علاوہ یہ جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے جو ہر دوسری بات پر جو کہتے ہیں دعوت اسلامی جو ہے وہ جناب میدان میں نہیں نکلی، انہوں نے فرانس کے لیے کیا کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ حرمت رسول کے لیے کیا کیا، تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ نے سوائے دھرنوں کے اور کیا کیے؟ او بھائی یہ کام مشکل ہے، جان دینا آسان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جان دینا آسان ہے، ہمیشہ کے لیے نیک بن کے دین کا کام کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ذرا انگلیوں پہ ذرا گنیے نا کتنے بندے ہیں آپ میں جنہوں نے پوری داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، علم دین حاصل کر کے آگے پھیلا بھی رہے ہیں، اور پھر آگے دھرنوں میں بھی جا رہے ہیں۔ جانبداری سے مجھے بتائیے کتنے بندے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اصل کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، جو دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی مخالفت نہیں ہے، صرف میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقہ کار سے یا وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ناموس رسالت پہ بھی پہرا دے رہی ہے، دعوت اسلامی اصحاب رسول کی عظمت پہ بھی پہرا دے رہی ہے، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، اولیاء اکرام کی عظمت و شان پر جو ہے وہ پہرا دے رہی ہے الحمدللہ۔ اور جہاں تک بات رہی مرزائی کے حوالے سے، تو ختم نبوت کا کام بھی ہو رہا ہے مدنی چینل پر، میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، قادیانیوں کا نام لے لے کر جو ہے وہ الحمدللہ ایکسپوز بھی ان کو کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے عقائد و نظریات جو ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔